حسن علی صاحب، میں ویسے تو میں نے ریسرچ کی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آل بیت کا مقام اگر امت دے دیتی تو آج یہ امت کا حال نہیں ہوتا۔ صحیح اچھا، کہا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، حسن علی صاحب، میں مان لیتا ہوں کہ آپ کے عقیدے آپ کے عقیدے کے مطابق ہی چلے، میں آپ کی ہوں. آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں بنایا، اس پلانٹ آف ارتھ پر تمام مخلوق سے اپنی سپیریئر، ٹھیک ہے جی؟ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے خلق الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن تقویم پہ رکھا۔ جی. اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کسی کافر کو رکھا احسن تقویم پر، کسی یہودی کو رکھا، کرسچن کو رکھا، یا کسی مسلمان پر۔ یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلق الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن تقویم پہ رکھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اس احسن تقویم پر انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، وہ انبیاء کرام اپنی ہدایت، چاہے وہ سوشل ایجوکیشن تھی چاہے اسپریچول ایجوکیشن تھی، وہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور اپنے میسج کو کنورٹ کیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب کہ اب اس پلانٹ آف ارتھ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات زندگی کو رکھا، چاہے وہ قانون فطرت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ انسان اپنی انٹلیکشن اور وزڈم کے ذریعے جو ڈسکور کرے گا، انویشن کرے گا، وہ اس کے ذریعے اللہ ضروریات زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب قانون فطرت تو کوئی نہیں بدل سکتا، جس طرح سورج جو ہے اربوں سال سے ویسے ہی نکل رہا ہے، آج تک ویسے ہی نکل رہا ہے، چاند کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، برف باری کا ہونا، ایگریکلچر کا ہونا، جنگلات کا اگنا، یہ قانون فطرت ہے۔ باقی انسان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خلق الانسان فی احسن تقویم، اس نے اپنے انٹلیکشن اور وزڈم کے ذریعے اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو تبدیل کرتا آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ صاحب کہ آپ کے پاس اہل بیت کے نظریے کے مطابق، اہل بیت کے قانون کے مطابق، اہل بیت کے میسج کے مطابق، کیا وہ ایسی ہدایت ہے جو آپ کے اس ٹائم کے جو کرنٹ نظام ہے، جو کیپٹلزم اور سوشلزم کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، وہ اس کے ذریعے تابع دار بن چکا ہے، چاہے اس میں شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کیپٹلزم کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام، اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا کرائٹیریا ہے، کیا وہ آپ کے پاس سن لیں بھائی، اگر وہ دیکھیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے کامل دین لے کے آئے تھے اور سسٹم لے کے آئے تھے۔ اس سسٹم کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا چلانے والا، اس کا ہادی، اس کا معلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد ان کے خلفاء، ان کے اوصیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ امت کے اور پورے انسانیت کے امام ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ مدینے والوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں کیا پسند ہے؟ ہمیں ہارون نہیں پسند، ہمیں سامری پسند ہے، اور سامری کا بچڑا پسند ہے۔ تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم کو مارا۔ کیا مارا؟ انہوں نے لات ماری اور اپنے پیروں تلے انہوں نے اس کو پامال کیا، اور اس وقت سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم جو ہے ابھی تک دنیا پہ حاوی نہیں ہو سکا۔ لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب دنیا ظلم سے بھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو ظاہر کرے گا آل محمد علیہ السلام کے وسیع کے ذریعے، آل محمد علیہ السلام کے منتقم کے ذریعے، امام ثانی عشر امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے۔ اور سب مسلمانوں کا یہ صرف یوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی دین کا احیاء کریں گے اور پورے دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ جو کیپٹلزم کا جو نظام ہے، سوشلزم کا جو جتنی دنیائی نظام ہیں، یہ دنیائی نظام ہے، ان کو لوگوں نے اس لیے بنایا تاکہ ان کے منفعت بڑھ جائے، چاہے دوسرے لوگوں پہ ظلم ہو، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ان کے اپنے منافع، ان کے اپنے پروفٹس، ان کے اپنے مفادات کی تضمین ہو، وہ دوسرے لوگوں بھوکے مرتے ہیں یا وہ ان پہ ظلم ہوتی ہے، تو دنیائی طاقتوں کو اس بات کا پرواہ نہیں ہے۔ اور اس لیے جو موجودہ دنیائی نظام ہے اس میں نقائص بہت زیادہ ہے، ظلم بہت زیادہ ہے، اور یہ ظلم بلکہ انسان کشی، بے گناہ لوگوں کا خون بہانا، لوگ ابھی دیکھیں، ابھی بہت سارے ملک ہیں وہاں پہ فیمن، وہاں پہ ہنگر، وہاں پہ بھوک، یہ لوگوں کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، یا کھانا اگر ملتا ہے تو بہت مہنگا ہوتا ہے، یا کھانا وہ جو پیٹ بھر کے کھانا لوگوں کو نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا میں تو ہر جگہ پرابلمز ہوتے ہیں اس طرح کے، دنیا میں ظلم بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ میں اس دنیا کو عدل سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ کا یہ وعدہ اسی وقت پورا ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ غداری ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ یہاں پر جبر کے ساتھ
اکراہ کے ساتھ یہاں پہ اپنا حکم چلائے، یعنی اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو عذاب اسی وقت نازل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ ابھی آپ جو ہے دیکھیں، لوگ اگر گناہ کرنا چاہے گناہ کر سکتے ہیں، عذاب نازل نہیں ہوتا، فوری طور پہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ لوگ کعبہ کو جلاتے ہیں، بھائی جلایا لوگوں نے، اس پہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ قرآن کو لوگ جلاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نماز نہیں پڑھتے، کچھ نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم توڑی بنایا کہ اگر تم نے ظلم کی اسی وقت میں تمہارا ستیہ ناش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے میری اطاعت کرو اور میں آخرت میں تمہیں اجر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اپنی مرضی سے، میں نے جو تمہیں سسٹم دیا امامت کی، الہی سسٹم دی، یا کیسا سسٹم ہے کہ اس میں ظلم کسی پہ، اس کو مان لو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں مانتے نا، فراڈ کیا لوگوں نے، انسانیت نے خود فراڈ کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ۔ مدینہ والوں نے، صحابہ کرام نے انسانیت کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کو، بلے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو بلے عارضی طور پہ شکست دی، اس وقت تک کہ جب امام منتقم علیہ السلام آئیں گے۔